ہیں، جن کی ازواج نے آپ کی وجہ سے فاقے برداشت کیے، جن کی بیٹیوں کی آپ کی وجہ سے طلاقیں دی گئی، جو طائف کی وادی میں لہو لعان کیے گئے، مکہ کے بازاروں میں ستائے گئے، مکہ کے بازاروں میں تڑپائے گئے، مکہ کے بازاروں میں رلائے گئے، جن کی چھوٹی چھوٹی بیٹیوں نے باپ پر پتھر پڑتے، باپ کو پتھر پڑتے، پتھر کھاتے دیکھا ہے، جن کی بیٹیوں کے سامنے باپ کو شاعر کہا گیا ہے، جن کی بیٹیوں کے سامنے باپ کو مجنون کہا گیا ہے، جن کی بیٹیوں کے سامنے باپ کے چہرے پہ تھوکا گیا ہے، جن کی بیٹیوں کے سامنے باپ کی کمر پر اونٹ کی گندی اوجری رکھی گئی ہے، جن کے گھر کے دروازے کی چوکھٹ پہ آئے روز کفار گلاستوں کے ڈھیر ڈالا کرتے تھے، جن کو ستایا گیا وہ برداشت کرتے رہے آپ کے لیے، جن کو رلایا گیا وہ برداشت کرتے رہے آپ کے لیے، جن کو تڑپایا گیا وہ برداشت کرتے رہے آپ کے لیے، جو فاقوں میں آئے آپ کی وجہ سے، جو تڑپے آپ کی وجہ سے، جو رب سے مانگتے رہے تو آپ کو مانگتے رہے، اس پاک پیغمبر کے ساتھ، اس پیکر وفا کے ساتھ آج تک ہم نے کیا وفاداری کی ہے؟ آج تک ہم نے حضور کی آبرو کے دفاع کے لیے، پیغمبر کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے، پیغمبر کی نبوت کے دفاع کے لیے، پیغمبر کی عزت کے دفاع کے لیے کیا کردار ادا کیا ہے؟ ہمیں تو بدر کے میدان میں صحابہ صحابیات نبی کا دفاع کرتے نظر آتے ہیں، ہمیں تو عہد کے میدان میں صحابہ صحابیات نبی سے وفا کرتے نظر آتے ہیں کہ آپ عہد کے میدان کو دیکھتے نہیں؟ جب فتح شکست میں بدل گئی اور مسلمانوں کی شہادتیں ہو گئی، 70 مسلمان جام شہادت نوش کر گئے، آپ کے نبی جی کے چہرے انور کو زخمی کیا گیا، آپ کے نبی جی کے دندان شہید کیے گئے، اور اسی مقام پہ بی بی فاطمہ نے اپنے باپ کو دیکھا ہے، غم زدہ ہوئی ہیں، باپ نے بیٹی کو تسلی دی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اس میدان میں سرکار نے اپنے صحابہ ہی کو کہا تھا، اے صحابہ تم میں سے کون ہے جو اپنی جوانی کا سودا محمد کے ہاتھ پہ کرتا ہے؟ حضرت زیاد ابن سکن کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی میں اپنی جوانی کا سودا آپ کے ہاتھ پہ کرتا ہوں، میں اپنی جوانی کا سودا آپ کے ہاتھ پہ کرتا ہوں۔ فرمایا آؤ آؤ پھر اور دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ اکیلا صحابی ہے، مد مقابل پورا لشکر ہے، پورا گروہ ہے، سرکار پہ حملے کے ارادے سے آگے آ رہے ہیں۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، تلوار چلانے لگا، دشمن بس پائی پہ مجبور ہوا، وہاں سے بھی تلوار چلی ہے، حضرت زیاد کے بدن کو کاٹا ہے، تیر پھینکے گئے، حضرت زیاد کے بدن کو چیرا ہے، نیزے پھینکے گئے، حضرت زیاد کے بدن کو پھاڑا ہے، لیکن یہ دیوانہ اکیلا تنہا امام الانبیاء کی ختم نبوت اور ذات کا محافظ بنے میدان عمل میں ڈٹا کھڑا نظر آتا ہے۔ دشمن پیچھے بھاگا، نبی علیہ السلام کے جانثار زخموں کی تاب نہ لا سکا، زمین پہ گر گیا۔ نبی علیہ السلام کی نگاہ انور، نگاہ نور، نبی علیہ السلام کی مبارک نگاہ مسلسل زیاد کو دیکھتی ہیں۔ جیسی زمین پہ گرے سرکار نے فرمایا صحابہ زیاد جانثار کو اٹھا لو۔ زیاد جانثار کو اٹھایا گیا، حضور کے پاس لایا گیا۔ قربان جائیں حضور کی عظمتوں پہ، قربان جائیں احسان کا بدل بہترین دینے والے پر، قربان جائیں نبی کی اللہ کی محبوبیت کے مقام پہ کہ ان کا مقام اللہ کیا کتنا بلند ہے، ان کو اپنی عزت کتنی عزیز ہے۔ وہ پیکر وفا کیسی وفا کرنے والے ہیں کہ زیاد دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہوا، گرے سانس اکھڑا فرمایا اٹھا لاؤ، صحابہ اٹھا کے لائے۔ سرکار نے فرمایا زیاد کو میرے قدموں میں ڈال دو۔ صحابہ نے حضرت زیاد کو، آپ کے بدن کو آپ نبی علیہ السلام کے سامنے ڈال دیا۔ حضور نے ان کا مبارک سر اٹھایا، اپنے پاؤں پہ رکھا مبارک سر اٹھایا، اپنے پاؤں پہ رکھا زیاد کا سر حضور کے قدمین شریفین میں تھا جب زیاد کی روح اللہ کے پاس پہنچی۔ تمام صحابہ میں زیاد کو یہ شرط ملا ہے، وجہ عبادت گزاری نوافل نہیں، وجہ تلاوت نہیں، وجہ ذکر نہیں، وجہ مراقبہ نہیں، وجہ خیرات نہیں، اللہ کی قسم
قسم وجہ ایک ہے کہ آج زیاد امام الانبیاء کی ذات پاک پر فدا ہو، ذات پیغمبر کا محافظ بن گیا۔ یہی میدان آپ نے صحابہ سے کہا کون ہے جو دشمن کے مقابلے میں آئی؟ ابو طلحہ مقابلے میں آ گئی۔ کون ہے جو دشمن کے مقابلے میں آئی؟ حضرت طلحہ مقابلے میں آ گئے۔ دشمن تیر چھوڑتا ہے، حضرت سعد حضرت طلحہ اس تیر کو ڈھال پہ روکتے ہیں، تیروں کو روکتے رہے، ڈھال ہاتھ سے گر گئی، جھکے نہیں کہ ڈھال کو اٹھائیں، اپنے ہاتھوں پہ تیروں کو روکنا شروع کیا، ان کے ہاتھ زخمی ہونے لگے، ہاتھ کی رگیں کٹ گئی، ہاتھ نے کام چھوڑ دیا، لیکن جھکے نہیں کہ جھک کے ڈھال کو دوبارہ اٹھا لوں۔ کسی نے بعد میں پوچھا تھا طلحہ تو جھکا کیوں نہیں، تو نے ڈھال کو اٹھایا کیوں نہیں؟ تو عاشقانہ رنگ میں عاشقانہ جواب دیا، فدائیانہ رنگ میں فدائیانہ جواب دیا، اور یہ پیغمبر کا جانثار، یہ پیغمبر کا وفادار، یہ پیغمبر کا جانثار جواب بھی کہتا ہے ہاں دل نے کہا تھا، ذہن نے کہا تھا جھک جاؤں، عقل نے کہا تھا جھک جاؤں، لیکن محبت رسول کی وجہ سے جھکا نہیں۔ بے کیا محبت رسول تھی، میں نے سوچا اگر جھک گیا اور اسی جھکنے کی حالت میں کوئی تیر چلا اور حضور کو نقصان پہنچا گیا تو یہ نقصان بڑا نقصان ہے۔ وہ نبی کے ذات کے دفاع کے لیے لمحہ بھر کی تاخیر نہیں کرتے تھے۔ آپ نے اپنا احتساب کرے، نبی کی آبرو کے دفاع کے لیے، نبی کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، نبی کی عزت کی حفاظت کے لیے ہماری زندگی کے 20 سالوں میں کتنا وقت جو حضور کے نام لگ گیا، کتنا وقت جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کی دفاع کے لگ گیا، کتنا وقت جو نبی کی عصمت کی دفاع کے لگ گیا۔ صحابہ لمحے کی تاخیر نہیں کرتے۔ ہماری زندگی کے 20 سال گزر گئے، 25 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، 40 50 60 سال گزر گئے، ہم نے اپنے شوہر کے حق کو ادا کیا، بیوی کے حق کو ادا کیا، ماں کے حق کو ادا کیا، باپ کے حق کو ادا کیا، رشتہ دار کے حق کو ادا کیا، خوشیوں میں ساتھ دیا، غموں میں ساتھ دیا، اپنی آبرو کا دفاع کیا، اپنی ماں کی عزت کا دفاع کیا، اپنی بیٹی کی عزت کی حفاظت کی، تو ہم نے حضور کی آبرو عزت کا دفاع کتنا کیا ہے؟ ان کے لیے ہمارا وقت کتنا لگا ہے، ان کے لیے ہماری صلاحیت کتنی لگی ہے، ان کے لیے ہمارا مال کتنا لگا ہے۔ آج تو غم مصطفیٰ اتنا کمزور ہوا ہے، عشق رسالت کے جذبات اتنے مات پڑ گئے ہیں، ہم نے وقت کیا دینا ہے، ہم نے جان کیا دینی ہے، ہم نے مال کیا دینا ہے، ہم نے اپنے گھر بار ان کے نام کیا کرنے ہیں۔ ہمارے تو آنکھوں سے ان کی یاد میں آنسو بھی نہیں بہتے، ان کے غم میں آنسو بھی نہیں بہتے، ان کی محبت اور جدائی کے غم میں ہم روتے بھی نہیں ہیں، تڑپتے بھی نہیں ہیں، بے قرار بھی نہیں ہوتے، اور یہ طلحہ ڈھال نہیں اٹھاتا کہ حضور کو نقصان نہ پہنچے۔ سرکار نے دیکھا، حضور نے فرمایا صحابہ تم میں سے زمین پر کسی نے چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہو طلحہ کو دیکھ لے۔ آپ نے فرمایا طلحہ یہ جو تجھے تکلیف پہنچی تو نے اس کا لفظ بولا، اگر تو اس لفظ کی جگہ بسم اللہ کہہ دیتا تو ابھی اپنے پرائے دیکھتے، آسمان سے نوریہ نے اترنا تھا، آسمان سے ملائکہ نے اترنا تھا، آ کے تجھے اٹھانا تھا اور پھر تجھے پروٹوکول دیتے ہوئے آسمان کی سیر کروانی تھی۔ سرکار نے فرمایا کہ جب بھی سبھا آسمان کی وسعتوں میں رب تجھے لے جاتا، آسمان کی وسعتوں میں جناب عیسیٰ کے، آسمان کی وسعتوں میں جناب محمد رسول اللہ کے، آسمان کی وسعتوں میں اگر اب کوئی جاتا تو فرمایا اے طلحہ تو جانثار تھا جو آسمان کی وسعتوں میں چلا جاتا۔ وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام کا دفاع